بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک شرارتی یہودی کا واقعہ سناتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے سب دوست درود شریف پڑھ لیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ تو بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ ایک مرتبہ ایک شرارتی یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرارت کی نیت سے کھجور کی ایک گٹلی پیش کی، اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہوں، تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، یعنی مسلمان ہو جاؤں گا۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سے دعا بھی کی، اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصول کی کسوٹی پر مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پڑے۔ لہٰذا اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی، اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹلی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی، اس گٹلی کو وہاں سے نکال لیا اور خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو دور کی بات، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی بہت بامشکل ہے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام کے معجزات سچے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو سب سے زیادہ ہیں، بلکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھجوروں سے متعلق 3 واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ عجوہ کھجوروں کی سردار کیسے بنی۔ تو ناظرین کرام، اس شرارتی یہودی نے جب کھجور کی گٹلی کو وہاں سے نکال لیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹلی کو درخت بننے کے لیے بویا تھا، اب یہودی گٹلی نکال کر خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا درخت نہیں نکل سکتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ شرارتی یہودی نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی اس مقام پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھوں سے لدا کھڑا تھا۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجوروں کو کھایا تو اس میں گٹلی نہیں تھی، تو یہودی کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹلی کہاں ہے؟
روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس واقعے کے بعد آج تک بغیر گٹلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکل ہے، اسے سکل بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو نام یاد نہ بھی رہے تو آپ اسے بے دانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں، بلکہ آپ بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص نباتات یعنی بوٹنی کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سکل کھجور میں گٹلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سال سے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا ہے کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدھم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس طرح حدیث کی کتاب ترمذی میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک عربی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے یہ کیوں کر یقین ہو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت پر جو کھوشا لٹک رہا ہے، اگر میں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں بے شک میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر آپ کو اللہ کا رسول مان لوں گا۔ آپ نے کھجور کے اس کھوشا کو بلایا تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ عربی بھی فوراً دامن اسلام میں آ گیا۔ تو ناظرین کرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کے ذمہ یہودیوں کا قرض تھا اور وہ خود فوت ہو گئے، میرے پاس سوائے کھجوروں کے اور کچھ نہیں ہے، اور صرف کھجوروں سے میں کئی برس تک قرض ادا نہیں کر سکتا۔ آپ میرے رخلستان میں تشریف لے چلیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے قرض ہوا مجھ پر سختی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور کھجوروں کے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگایا اور دعا کی اور وہیں بیٹھ کر فرمایا کہ قرض خواہ اپنا اپنا قرض لیتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کھجوروں کے ڈھیر سے سارا قرض ادا ہو گئے اور کھجوروں کا ایک بڑا ڈھیر پھر بھی باقی بچا رہا۔ بلکہ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ تازہ کھجوریں لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سلیمان، یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے میرے پاس سے اٹھا لو۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا
کہ سلمان علیہ السلام کھجوروں کا ایک طباق لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر سلمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی نوش فرمایا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا اسی طرح پر دونوں دن لانا حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آقا بنانے کا امتحان تھا، اس لیے کہ سلمان علیہ السلام پرانے زمانے کی علماء میں سے تھے۔ 250 برس اور بعد کے قول پر 350 برس ان کی عمر ہوئی۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات جو پہلے کتب میں پڑھ رکھی تھیں، ان میں یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ نوش نہیں فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مومنوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ پہلی دونوں علامتیں دیکھنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہود بنی قریظہ کے غلام بنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خریدا۔ حقیقت میں انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکاتب بنایا تھا۔ مکاتب بنانا اس کو کہتے ہیں کہ آقا غلام سے معاملہ کر لے کہ اتنی مقدار جو آپس میں طے ہو جائے کما کر دے دو، پھر تم آزاد ہو، اور بدل کتابت بہت سے درہم قرار پائے۔ اور بلکہ یہ کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے 300 کھجوروں کے درخت لگائیں اور ان درختوں کے پھل لانے تک ان کی خبرگیری کریں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ درخت لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سب درخت اسی سال پھل لے آئے، مگر ایک درخت نہ پھلا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ درخت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لگایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ نہیں تھا، تبھی سوکھ گیا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نکالا اور دوبارہ اپنے دست مبارک سے لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ لگایا ہوا درخت بھی اسی سال پھل لے آیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ عجوہ کھجوروں کی سردار کیسے بنی۔ یہ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک حبشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو لنگڑاہٹ نمایاں نظر آئی تھی، بولتا تو زبان میں لنکد غلام ابن غلام ایک باغ کے جاڑ جنگار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھے۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھیں اور ذائقہ میں بھی باقی کھجوروں سے مختلف، رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا سا۔ جولی میں آتی کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں، مگر کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثناء میں ایک آواز آئی، اے حبشی، یہ کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے۔ دل کے آپ گرنے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک حبشی غلام تھے، کھجوریں جولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کی عزت بخشی، وہ جس کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ جی ہاں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جولی کھول کر سب ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کی جانب رخ کیا اور آواز لگائی، لوگو، یہ کھجور اجوا ہے، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 17 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگو، یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا، بلکہ فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے ایمان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک اور پریشان بیٹھا تھا، اب رحمت للعالمین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور پیچھے بھاگتے کہ ہمیں اور اجوا کھجور دو، اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مان آگے آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جاڑ جنگار سمجھ رہی تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جولی میں آ کر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔ ناظرین کرام، بہت زیادہ تلاش کے باوجود کسی بھی معتبر کتاب میں یہ واقعہ ہمیں نہیں ملا۔ یہ واقعہ اصل ہے جب تک اس کی کوئی معتبر سرد نہ ملے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتصاب سے بیان کرنا درست نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام اور واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند ہے۔ البتہ اجوا کی فضیلت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ثابت ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز صبح 7 دانے اجوا کھجور کے کھا لے، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔ تو مسلم شریف میں بھی ہے کہ مدینہ کے بلائی علاقے میں اجوا میں شفا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ صبح کے وقت اس کا استعمال تریاک ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجوا جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی روزانہ اجوا کھجوروں کی نعمت سے نوازے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سے ہمیشہ مستفید ہونے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس طرح کے مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ۔